الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، میرا نام اہتمام الحق تھانوی ہے اور یہ ہمارے اور آپ کے لیے بلکہ پوری امت مسلمہ کے لیے بہت ہی شکر کا مقام ہے کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے پھر ایک مرتبہ ہم سب کو اس مبارک مہینے میں آنے کا موقع دیا اور وہ عطا فرمایا کہ جس کو سید الشہور کا لقب بھی دیا جاتا ہے، اور میں بات کر رہا ہوں رمضان المبارک کی۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم اس مہینے میں داخل ہو گئے اور آج اسی مہینے کا پہلا جمعہ بھی ہے، اور جو جمعے کی ساعتیں وہ بھی ہمیں اس وقت میسر ہیں۔ رمضان المبارک کا مہینہ جس کا ذکر ہم نے 2 مہینے پہلے ہی سے شروع ہو گیا جس کا ذکر، اور وہ اس طرح کہ جب ہم نے رجب کا چاند دیکھا تو ہم نے یہ سنا، ہمیں یہ دعا ملی کہ اللہ تعالیٰ رجب اور شعبان خیر و عافیت کے ساتھ گزار کر خیر و عافیت کے ساتھ ہمیں رمضان کے مہینے میں داخلہ عطا فرمائے۔ اور الحمدللہ یہ مہینہ ہمیں اور آپ کو مل گیا۔ اس مہینے میں چند عبادتیں ایسی ہمیں اور آپ کو ملتی ہیں بحیثیت مسلمان، بحیثیت ایک امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رکن کی حیثیت سے ہمیں کچھ عبادتیں ایسی ملتی ہیں کہ جو اور کسی مہینے میں ہمیں اور آپ کو نہیں ملتی۔ مثال کے طور پر روزہ ہے، تراویح ہے اور اسی طرح کی دیگر عبادتیں ہیں، اور جس میں سب سے اہم عبادت جو ہے وہ روزے کی ہے۔ اور روزے کی اہمیت کو آپ سمجھنے کے لیے یہ بات جانیے کہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو کہ حضرت آدم علیہ السلام کو بھی دی گئی تھی، ان کے اوپر بھی روزہ تھا، اور ان کے بعد جتنے بھی انبیاء کرام آئے اور بہت سی شریعتیں اس دنیا میں نازل ہوئیں، ان تمام شریعتوں میں اس روزے کی عبادت موجود تھی۔ اور صرف یہی نہیں کہ دینی اور شرعی حیثیت میں، بلکہ اور بھی ایسے مذاہب ہیں دین اسلام کے حوالے سے ہٹ کر، ایسے بھی مذاہب ہیں کہ جن میں روزے کی عبادت کسی نہ کسی صورت میں موجود ہے۔ اور اس روزے کی اہمیت اس سے بھی معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ روزہ جو ہے، دیگر جو عبادتیں ہمیں اور آپ کو ملتی ہیں، کوئی نماز ہے، تراویح ہے یا زکوٰۃ ہے، ان کی صورت یہ ہوتی ہے کہ جب یہ آپ کو عبادت یہ آپ کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، تو یہ عبادتیں آپ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور دوسرے لوگ آپ کو یہ عبادتیں کرتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جب کوئی شخص روزہ رکھتا ہے تو سوائے اس کے اور اس کے اللہ کے کسی کو یہ بات معلوم نہیں ہوتی کہ اس شخص کا روزہ ہے۔ اور یہ بات عام طور سے بھی اس طرح ثابت ہے کہ اگر ہم اور آپ کہیں بیٹھے ہوئے ہوں اور ہمارے درمیان کوئی آنے والا شخص یہ بات کہہ دے کہ میرا آج روزہ ہے، اور حقیقت میں اس کا روزہ نہ ہو، تو ہم اور آپ اس کی بات پر یقین کریں گے اور اس کے ساتھ وہی رویہ اپنا رکھیں گے جو ایک روزہ دار کے ساتھ ہوتا ہے۔ یعنی اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ روزہ کسی شخص کا ہے یا نہیں ہے، وہ شخص یہ عبادت کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، اس کا صرف اور صرف معلوم جو ہے اللہ تعالیٰ کو ہوتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ چونکہ یہ روزہ خالصتاً میرے لیے ایک عبادت کی گئی ہے، اس کا جو اجر ہے وہ میں بذات خود بندے کو دوں گا۔ اور پھر روزے کے حوالے سے علماء کا بھی کہنا ہے اور بھی تمام ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ اس روزے کی وجہ سے، اس روزے کی عبادت سے انسان کے اندر وہ جوہر پیدا ہو جاتا ہے، وہ کمال پیدا ہو جاتا ہے کہ جو اگر کسی انسان کے اندر وہ اس کی کمی ہو یا وہ جوہر اس کے اندر نہ ہو تو فرمایا کہ وہ انسان کہلانے کے بھی قابل نہیں ہے۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، روزہ اس طرح کی ایک اہم عبادت ہے کہ جو اس مہینے کی بدولت ہمیں اور آپ کو ملتی ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ روزہ تو ہمیں دیگر مہینوں میں بھی عبادت کے طور پر ملتا ہے، اس مہینے کی کیا خاصیت ہے؟ تو علماء نے لکھا ہے کہ آپ دیگر مہینے کے جو روزے ہیں، 11 مہینے کے جو روزے ہیں، ان کا سب سے پہلا فرق تو یہ ہے کہ ان کی حیثیت نفلی ہے اور یہ روزے جو ہیں فرض ہیں۔ اور ان نفلی روزوں کے اوپر بھی اگر آپ کو وہ عبادت 11 مہینوں میں میسر تھی تو آپ خود اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے یہ سوچئے کہ ان 11 مہینوں میں آپ نے کتنے روزے رکھ لیے اب تک،
اور یہاں پر آپ کو 30 روزے دیے جا رہے ہیں، وہ بھی فرض، اور فرض کے معنی یہ ہے کہ اس کو چھوڑنا، اگر کسی نے اس کو چھوڑ دیا، اس کا ناغہ کیا، تو اس کے اوپر اس کی قضا کرنی ہوگی۔ تو آپ کو یہاں پر 30 روزے دیے جا رہے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ رکھنے والے پورے 30 روزے بھی اس میں رکھتے ہیں، لیکن کیا بات ہے کہ 11 مہینے آپ کو میسر تھے، اس میں آپ روزے بھی رکھ سکتے تھے، لیکن خود آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے سوچئے کہ کیا ہم نے پورے 11 مہینے کے روزے ملا کے کیا ہماری اتنی تعداد ہے کہ 30 روزوں تک پہنچ جائے؟ تو فرمایا کہ اس روزے کی جو خاصیت ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو یہ فرض ہے، دوسرے نمبر پہ فرمایا اس کی خاصیت یہ ہے کہ صرف یہ نہیں کہ یہ روزہ آپ پر فرض کر کے چھوڑ دیا گیا، بلکہ فرمایا کہ آپ کو اس کے ساتھ ساتھ ایک ماحول بھی دے دیا۔ آپ دیکھتے ہیں عام دنوں میں جب آپ روزہ رکھتے ہیں تو اس کو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ ارادہ کرتے ہیں رات کو کہ میں روزہ رکھوں گا، اور صبح آنکھ نہیں کھلی اور کسی وجہ سے وہ روزہ آپ نہیں رکھ سکے۔ لیکن رمضان میں آپ یہ فرق دیکھتے ہیں کہ آپ کو کسی سے نہ کہنے کی ضرورت ہے، نہ ارادے کی ضرورت ہے، بلکہ خود بخود ایسا ہوتا ہے کہ صبح اٹھانے والے آپ کو اٹھاتے ہیں کہ بھائی اٹھ جاؤ اور روزہ رکھ لو، اور پورا ایک ماحول آپ کے پاس موجود ہوتا ہے، سحری کا بھی انتظام ہوتا ہے، اور تمام چیزوں کا آپ کے پاس انتظام ہوتا ہے۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، اس روزے کی اہمیت بہت ہے، اور اگر اس کے اوپر میں اپنی ذاتی طور پر میری یہ رائے ہے کہ اگر اس کے اہمیت اور اس کے فضائل بیان کیے جائیں تو یقیناً ایک ضخیم کتاب جو ہے وہ مرتب کی جا سکتی ہے۔ لہٰذا ہمیں اور آپ کو سوچنا چاہیے کہ ہمیں اس رمضان کے مہینے کی بدولت اتنی اہم عبادت ملی ہے، اتنی اہم عبادت ملی ہے کہ ہم اور آپ اس کا شاید تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اس کو غنیمت جانیے، اور حتی الامکان ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم تمام روزوں کو پورا جیسا ان کا حق ہے اس کے طور پر رکھیں، اور چھوٹی چھوٹی سی کوئی سر میں درد ہے یا پیٹ میں تکلیف ہے یا اور کسی اس طرح کی چھوٹے چھوٹے عذر پر جو ہے ہم ان روزوں کو نہ چھوڑیں۔ یہ بہت بڑی عبادت ہے، اس سے بڑھ کر کیا اس کی اہمیت ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا کہ میں خود اس کا اجر بندے کو دوں گا۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ اس کی اہمیت کو سمجھیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہم نے اور آپ نے باتیں کر لی اور سن لی، اللہ تعالیٰ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔